أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. بارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 113 تھا 117. لفظ ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ. لیسوا سواء، وہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہے. من اہل الکتاب امہ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے. قائمۃ، جو سیدھے راستے پر قائم ہے. یتلون آیات اللہ، جو تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی. آناء اللیل، رات کے وقت میں، رات کے اوقات میں. وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ویأمرون بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں نیکی کا. وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برائی سے. ویسارعون فی الخیرات، اور وہ جلدی کرتے ہیں اچھے کاموں کے کرنے میں. اولئک من الصالحین، اور وہی لوگ نیکیوں میں سے ہے. وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی کریں گے وہ اچھا کام. فلن یکفروہ، پس ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا. لا تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان کو ان کے مال. ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد. من اللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کچھ بھی. اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں. فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں. کمثل ریح، اس ہوا کی مثال. فیہا سر، جس میں سخت ٹھنڈک ہے. اصابت حرث قوم، وہ پہنچی ایسی قوم کی کھیتی کو. ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فاہلکتہ، پس اس ہوا نے اس کو ہلاک کر دیا. وما ظلمهم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ولیکن انفسهم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. پہلے سے یہود کا ذکر چلا آ رہا ہے، اب بھی انہی ہی کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امہ، وہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں. اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے. قائمۃ، جو سیدھے راستے پر قائم ہے. یتلون آیات اللہ، جو تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی. آناء اللیل، رات کے اوقات میں. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودی تھے، ایک مسافر نے ان کے پاس 1200 اوقیہ سونا امانت رکھی بغیر کسی تحریر اور گواہ کے، جو تقریباً اب کے زمانے کے حساب سے تقریباً 1 کروڑ روپے بنتا ہے. کچھ مدت کے بعد آیا اور امانت طلب کی. انہوں نے وہ امانت فوراً اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، جس کا ذکر تیسرے پارے کے آخر میں گزر چکا ہے. اور ان کے مقابلے میں فحاظ ابن آزورہ
اس کے پاس ایک مسافر نے ایک دینار رکھا، جب وہ واپس لینے کے لیے آیا تو اس نے کئی پینترے بدلے۔ امت قائمہ سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد، حضرت عسید، حضرت بنیامین، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے لوگ مراد ہے۔ اسی طرح نصارہ میں سے حضرت سلمان فارسی، حضرت تمیم داری، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے لوگ مراد ہے۔ یتلون آیات اللہ کی ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے جب تورات، انجیل، زبور منسوخ نہیں ہوئی تھی تو یہ ان کتابوں کی تلاوت کرتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے، حق پر قائم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انتظار میں تھے۔ اور مفسرین کرام رحمۃ اللہ کا ایک گروہ یہ تفسیر کرتا ہے آیت اللہ سے مراد قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ آنا اللیل، آنا جمع ہے انی کی، رسم الخط اس کا انا، اس کا انی کی طرح ہے، مگر یہاں نون پر دو زبریں ہیں، معنی ہیں وقت، تو آنا اللیل کا معنی بنے گا رات کے اوقات جو تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو رات کے اوقات میں وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور حکم کرتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ جلدی کرتے ہیں اچھے کاموں کے کرنے میں، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھجوروں سے کھجوریں اتار رہے تھے، یعنی اپنے درخت سے کھجوریں اتار رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہوئی، آواز آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ داخل ہو گئے ہیں، تو وہ اسی حالت میں کھجوریں ہاتھ میں ہیں، وہ اسی حالت میں تھے کہ کھجوریں ہاتھ میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کیونکہ پہلی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑی ہوئی تھی۔ یہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اور فرمایا کہ آپس میں گفتگو کرو تو نرمی کے ساتھ کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ فَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، پس تم راتوں کو جاگ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان سنا اور چہرہ اقدس دیکھا تو فیصلہ کیا کہ ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، کہ بے شک یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یعنی کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ چونکہ دل کا شیشہ بالکل صاف تھا، بیان فوراً ذہن میں اتر گیا اور اس مجلس میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوسرے یہودیوں کی بھی معلوم ہو گیا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، ہم بھی جائیں دیکھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ دوسرے یہودی بھی آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہودی آ رہے ہیں، ان کو میں تمہارے حوالے سے ایمان کی دعوت دوں۔ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گیا، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں پردے کے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، پہلے ان سے میرے بارے میں دریافت فرمائیں کہ میرا ان کے ہاں کیا مقام ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ پردے کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ جب دوسرے یہودی آئے، ان سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف فیکم عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے کہ خیرنا وابن خیرنا، سیدنا وابن سیدنا، افضلنا
افضلنا وابن افضلنا، عالمنا وابن عالمنا، یہ چاروں لفظ بخاری شریف کی مختلف روایتوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے بہتر اور سب سے بہتر کا بیٹا ہے، اور ہمارا سردار ہے، اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے، اور ہم میں سے افضل اور افضل کا بیٹا ہے، اور ہم میں بہت بڑا عالم اور بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہو گئے ہیں، یا پھر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مسلمان ہو جائے تو پھر تمہاری کیا پوزیشن ہوگی؟ یہودی کہنے لگے کہ اعاذہ اللہ من الاسلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام سے بچائے۔ تو تقریباً آپ سمجھے کہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے سے نکل کر سامنے آ گئے اور سب کے سامنے ٹکا کر پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب کلمہ سنا تو وہی یہودی کہنے لگے کہ شرنا وابن شرنا، ہم میں سے بڑا شرارتی اور بڑے شرارتی کا بیٹا ہے۔ تو یہودیوں میں اچھے لوگ بھی تھے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اچھا جذبہ ہے۔ رب تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے یہ حسد نہیں ہے، اس کو غبطہ اور رشک کہتے ہیں۔ فلاں جتنی نیکیاں کرتا ہے میں اس سے زیادہ کروں، البتہ نیکی کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک موقع پر جہادی مہم کے لیے رقم کی ضرورت تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں رقم کی ضرورت ہے، تو جو جتنی زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے دے دے۔ تو ان دنوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مال کی جو پوزیشن تھی بڑی مضبوط تھی، تو فرمانے لگے کہ اس موقع پر میں اس بار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت جاؤں گا، نمبر لے جاؤں گا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف تھے۔ ان کا معلوم ہو تھا کہ میری مالی پوزیشن ابو بکر سے مضبوط ہے، وہ تھوڑا مال لائیں گے میں زیادہ مال لاؤں گا، خاصا مجمع تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رقم رکھی، مثال کے طور پر کہ وہ 5000 تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو رقم لا کر رکھی مثال کے طور پر وہ 20,000 تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ حضرت آدھا مال لے کے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت گھر میں جو کچھ تھا سارا صاف کر کے لایا ہوں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جس جھاڑو سے گھر کو میں نے صاف کیا ساتھ میں وہ جھاڑو بھی لے کے آیا ہوں۔ گھر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ بڑے بابے سے نمبر لے جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ نیکی کا جو مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ ہم تم بھی تو نیکیاں کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو انہوں نے بھی نیکیاں کی، مگر یقین جانو ان کی ایک نیکی کو ہماری ہزاروں نیکیاں نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ جتنا اخلاص، للہیت، اتباع سنت کا جذبہ ان میں تھا، معاف کرنا، وہ ہم میں نہیں ہے۔ تو جو نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اولئک من الصالحین، اور وہی لوگ نیکیوں میں سے ہے۔ وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی کریں گے وہ اچھا کام۔ فلن یکفروا، بس ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی شاکر علیم ہے،
ان کی نیکی کو قبول فرما کر بہتر اجر عطا فرمائیں گے، بلکہ حدیث پاک کے مطابق ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ایک اجر اس ایمان کا ملے گا اور دوسرا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اور ویسے بھی اس کے ہاں عطا کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں کھجور کا ایک دانہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کو بڑھا بڑھا کر پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قیامت والے دن جب اس کو بدلہ ملے گا تو وہ بندہ کہے گا کہ خدایا میں نے تو ایک دانہ کھجور کا صدقہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے میں نے اس کو حسن نیت کی وجہ سے، یعنی تمہاری اچھی نیت کی وجہ سے اتنا بڑھا دیا۔ اور عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، اور اگر نیکی فی سبیل اللہ کی مد میں ہو تو ایک نیکی کا اجر 700 گنا بھی ملتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے باطل قیاس کا رد فرمایا، کہتے تھے کہ اول تو قیامت کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اگر بالفرض ہوئی بھی تو ہمیں وہاں بھی بہت کچھ ملے گا۔ وہ دنیا پر آخرت کو قیاس کرتے تھے، تو چونکہ دنیا میں رب تعالیٰ نے ہمیں کافی مال اور اولاد عطا فرمائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم پر راضی ہے، لہذا اگر قیامت ہوئی بھی تو وہاں بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ وہ مال و دولت کی کثرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل سمجھتے تھے۔ یہ ان کا باطل اور غلط قیاس تھا، کیونکہ دنیا کا سلسلہ اور ہے اور آخرت کا سلسلہ اور ہے۔ دنیا میں تو فرعون اور قارون جیسے شخص کو بہت کچھ ملا، اور سرور کائنات کی یہ حالت تھی کہ 2 مہینے چولہے میں آگ گھروں کے اندر نہیں جلتی تھی، گھر کے اندر، اور ساری زندگی میں گھر کے اندر ایک دفعہ چراغ کا جلنا ثابت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری زندگی میں گھر کے اندر ایک دفعہ چراغ کا جلنا ثابت ہے۔ سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ چھوٹا سا آپ کا کمرہ تھا جس میں صرف 4 قبروں کی جگہ ہے۔ ظاہری طور پر کوئی حفاظت نہیں تھی، کوئی پہرے دار نہیں تھا، صرف رب تعالیٰ کی حفاظت تھی۔ تو ان کا یہ قیاس کرنا کہ جس کو دنیا مل گئی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اور جس کو نہیں ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہے، یہ قیاس غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، نافرمانی کا طریقہ اختیار کرا، شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو دوزخ سے صرف اہل ایمان اور اہل توحید ہی نکلیں گے، جو عملی کمزوریوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ اور دوزخ کا اوپر والا طبقہ انہی لوگوں کے لیے ہے، ایک وقت آئے گا یہ طبقہ سارا کا سارا خالی ہو جائے گا، کیونکہ جو مسلمان سب سے بڑا گنہگار ہوگا وہ بھی تو نکل آئے گا۔ جہنم کے باقی جو 6 طبقات ہوں گے ان میں بدستور ہمیشہ جہنمی رہیں گے، اور ان کو اتنی سخت سزا ہوگی کہ جہنم کے انچارج فرشتوں سے کہیں گے کہ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، پارے 27، اپنے پروردگار سے گزارش کرو کہ ایک دن کے لیے ہم سے عذاب کو تھوڑا سا ہلکا کر دے کہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، انچارج فرشتے جواب دیں گے، کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام نہیں پہنچے؟ وہ کہیں گے کہ سب کچھ پہنچا، مگر غلبت علینا شقوتنا، پارے 18، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی۔ یہ کہیں گے پھر اب بھگتو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
تو اگلی آیت کریمہ میں کافروں کے ایک مشہور اعتراض کا جواب دیا گیا۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اگر تم نیکی کرو تو تم اس کا ثواب 10 گنا 700 یعنی 10 گنا سے 700 گنا تک اور اس کے آگے بھی، اور اگر ہم نیکی کریں تو ہمارے لیے کوئی ثواب نہ ہو، یہ کیسی تقسیم ہوئی؟ اور یاد رکھنا کہ کافر اس وقت بھی بڑے بڑے صدقے خیرات کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، بلکہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کافر حکومت رفاع عامہ کے یہ جو کام ہے بنسبت مسلمان حکومتوں کے زیادہ کرتی ہے، اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود پرلے درجے کے بددیانت ہے، بری نیت، الا ماشاء اللہ 1000 میں سے کوئی ایک دیانتدار نکل آئے تو بڑی بات ہے، دھوکہ، فراڈ، بدنیتی کا، تاہم ہم نے ہنر اور چالاکی رکھ لیا ہے، بددیانتی کا جو نام ہے ہم نے ہنر اور چالاکی رکھ لیا، اور بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب اس میں مبتلا ہے۔ سڑکوں کے ٹھیکیداروں کو ہی دیکھ لو، ریت سڑک پر لگ جاتی ہے، باقی مٹیریل ان کی کوٹھیوں پر لگ جاتا ہے، سڑک 6 ماہ میں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، اور اس کا جو محل ہے وہ 100 سال تک بھی نہیں پھوٹتا، اور کافروں کی بنی ہوئی سڑکیں سال ہا سال تک چلتی ہے۔ کافر پیکنگ کرتے ہیں، اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے اندر بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اوپر کچھ لکھا ہوا ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے۔ بری قوموں کی ساری علامتیں اور نشانیاں ان کے ہم کام اور ان کے جو کام ہم نے اپنا لیے، اور ہمارے اچھے کام سارے انہوں نے اپنا لیے ہیں۔ تو کافر اس وقت بھی صدقہ و خیرات کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت کفر میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ غریبوں میں تقسیم کیے تھے۔ تم ان کے ذریعے اپنا کام چلاؤ۔ اسی طرح اور لوگوں نے بھی بڑے بڑے صدقے کیے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ تم نیکی کرو تو بدلہ ملے اور ہم نیکی کرے تو بدلہ نہ ملے، یہ کیسی تقسیم؟ یہ تھا کافروں کا اعتراض۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب مثال کے ذریعے دیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا۔ وہ اس طرح ہے کہ جو لوگ دسمبر جنوری کے مہینے میں سبزیاں کاشت کرتے ہیں، ان سبزیوں کو سرد ہواؤں سے بچانے کے لیے اوپر چھپر لگاتے ہیں تاکہ سبزیاں مر نہ جائیں۔ تو جس طرح سبزیوں کو سرد ہواؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے چھپر کی ضرورت ہے، اسی طرح نیکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کی ضرورت ہے۔ یہ نیکیوں کے لیے چھپر ہے، کافر نیکیاں تو کرتے مگر ان کو محفوظ رکھنے کے لیے چھپر نہیں بناتے، اس واسطے ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں گرم ہواؤں کی وجہ سے بھی سبزیاں سڑ جاتی ہیں، وہ بھی حفاظت کے لیے چھپر بناتے ہیں۔ سرن کے معنی گرمی کے کریں گے، کیونکہ سر کے 2 معنی مستعمل ہے، سردی کے بھی اور گرمی کے بھی۔ البتہ ہمارے علاقوں میں عموماً سردی میں چھپر بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح فیہا سر، کمثل ریح فیہا سر، اس ہوا کی مثال ہے جس میں سخت ٹھنڈک ہو، اصابت حرث قوم، وہ پہنچی ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تحفظ کے لیے اس کے اوپر چھپر نہیں بنایا، فَأَهْلَكَتْهُ، پس اس تیز ہوا اور سرد ہوا نے اس کھیتی کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اسی طرح اگر ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کا چھپر نہیں بناؤ گے تو کفر اور شرک کی آندھی سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تبارک و تعالی نے، ولیکن انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے، کہ انہوں نے اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایمان اور اخلاص اور اتباع سنت کا چھپر نہیں بنایا۔ اس وجہ سے کافروں اور مشرکوں کی نیکیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اور آخرت میں ان کو کوئی بھی بدلہ نہیں ملے گا، اور ایمان والوں کی نیکیاں ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کی وجہ سے محفوظ ہو جاتی ہے، لہذا ان کو بدلہ ملے گا اور بدلہ ملتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرما لیں۔